بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ابن مفتی یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمن خان۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ پیش کی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پھر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ روایت فرماتی ہیں اور اس حدیث پاک کو طبرانی اور المعجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی، کہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ تو اب اس حدیث پاک سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد جس نے میری قبر انور کی زیارت کی تو گویا اس نے میری ہی زیارت کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی روح کو آپ کے جسم اقدس میں لوٹا دیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو پتہ چلا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر، روضہ انور پر جاتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو حضور اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جان پہچان کے بعد قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس امتی کی سفارش اور شفاعت کریں گے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہوگی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں جب میں معراج کے موقع پر میں سفر پر نکلا، فرماتی ہیں مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا جب سفر کے لیے میں روانہ ہوا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا جو کہ سرخ ٹیلے کے پاس تھی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں سے گزرا تو فرماتی ہیں میں نے اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں نماز اور ایک روایت میں درود السلام پڑھ رہے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، فرماتی ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا تو آپ مصروف صلاۃ تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، فرمایا تمام کے تمام انبیاء کرام زندہ ہیں اور باقاعدہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی مزارات میں زندہ ہیں۔ اگر تمام انبیاء کرام اپنی مزارات میں زندہ ہیں تو یہ بھی مان لیجئے کہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں۔ اس کا ایک اور ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ معراج کی رات سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر عظیم تھا، اس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرماتی ہیں کہ اللہ کی پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اب علماء کرام فرماتی ہیں، اور حدیث پاک کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہیں کہ جب سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھے۔ سارے انبیاء موجود تھے، حضور نے سب کی امامت فرمائی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو گزرے ہوئے تقریباً ہزارہا سال گزر چکے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا زمانہ تو گزر چکا تھا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو سارے کے سارے انبیاء کرام موجود تھے، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی امامت کرائی۔ یہاں سے ثابت ہوا
کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، اگر وہ سارے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں، حضور نے ان کی امامت کرائی، تو پتہ چلا سارے انبیاء زندہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، امام بھی ہیں، تو حضور کی شان تو زیادہ ہے۔ اب ماننا پڑے گا آپ کو ان حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضور زندہ ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سامعین محترم، میں ان باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔